اس کے بعد ہے بے شمار جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر انسان کے اندر جذبہ احسار ہے، ہمدردی و احسار ہے، تو وہ ان کام میں معاونت کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے سکول اور کالج کی طرف چل رہے ہیں، اور راستے میں ایک بوڑھا شخص گرا پڑا ہے، تو اس کو سہارا دے کر اٹھانا چاہیے اور اس کو منزل تک بھی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شخص سڑک پار کر رہا ہے تو اس کے لیے دوسروں کے لیے لازم ہے اس کی مدد کرے۔ ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اگر اس کو پانی فراہم کریں، اور ایک شخص اچھی طرح چل نہیں رہا ہے تو اس کو چلنے پھرنے میں سہارا دیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو بے شمار جو کام ہیں، اگر کوئی بوڑھا شخص ہے وہ وزن اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے وزن اٹھانے میں اس کی معاونت کریں۔ اس میں اگرچہ وہ تھوڑا تھوڑا وقت بھی محنت بھی آپ کا لگتا ہے، لیکن وہ جذبہ احسار کے تحت وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کام چھوڑیں گے نہیں تو دوسروں کے نہیں ہوں گے، تو حسب استطاعت اپنے کام کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جانا، یعنی کام میں سے ٹائم نکال دینا جس سے دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کی معاونت ہو رہی ہے، دوسروں کا کوئی ہمدردی اس کے نظریے کے تحت ان کا کوئی مدد ہو رہا ہے، ان کو کوئی خوشی مل رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ کریں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو یہ جذبہ احسار کے تحت ہی ممکن ہو سکتا ہے، ادروائز تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اگر اپنے کام میں لگا ہے، اپنے ضروریات پر لگا ہوا ہے، تو وہ دوسرے کو کیا سمجھے گا، وہ کہ جو مرضی کرے۔ اس طرح ایک دوسرے کے معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اور جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی مال سے خدمت کرنا۔ مال سے وہی خدمت کر سکتا ہے کہ جو اپنے اندر جذبہ احسار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی معاونت اس طرح کی، خدمت اس طرح کی کہ گھر، چونکہ وہ غنی تھے، مالدار تھے، انہوں نے اپنی دولت کا استعمال اس طرح کیا کہ لوگوں کی ہر ممکن دن رات خدمت کی، اپنی اس دولت سے لوگوں کو گھر خرید کر دیے، لوگوں کو کنویں خرید کر دیے، لوگوں کو غلہ خرید کر دیا، لوگوں کو رہنے کے لیے مکانات خرید کر دیے، لوگوں کے لیے باغات خرید کر ان کے سپرد کیے تاکہ ان کے روزگار چلیں، ان کو روزگار دینے کے لیے ان کو مالی معاونت کی۔ تو ایسے بے شمار مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں ملتی ہیں۔ دوسروں کی عزت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک اس کے کئی نقصان ہیں۔ ایک تو وہ ہماری عزت نفس کا خیال نہیں رکھے گا، دوسرا وہ اس طرح ہم سب ایک دوسرے سے باغی ہو جائیں گے۔ تو یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر ایک جذبہ احسار موجود ہے۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کی پاسداری کریں گے، اگر چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہم سب پر ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ تمام تر پیغام میرا تمام تر خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہے۔ اپنے اپنے حصے کے، اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اپنے اپنے حصے کا جو اس کے سامنے جس قسم کا فرد ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا کو ضروری ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس پر فرض ہے، اگر اسے تربیت معاشرے کے اندر دی گئی ہے یا دی جانی چاہیے، تاکہ وہ بڑوں کا، چھوٹوں کا، اپنے سے سامنے کا جس اسٹیٹس کا شخص ہے، جس عمر کا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اس طرح بڑوں پر فرض ہے کہ وہ چھوٹوں کا خیال رکھے، اور اس طرح مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور خواتین پر فرض ہے کہ وہ مردوں کی پاسداری جو اس کے فرائض، حقوق و فرائض میں شامل ہیں،
وہ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کو ہم بہت بری طرح مجروح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسروں کی شخصیات کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں، ایون کے نام بگاڑ دیتے ہیں، غلط کمنٹس کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، اور معاشرے میں اس شخص کا امیج خراب کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ تو یہ بہت غلط ہے، یہ جذبہ اظہار نہیں ہے۔ جذبہ اظہار یہ ہے کہ اگر کوئی، ہم فرض کرو میں ہوں، میری اگر کوئی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے۔ مجھ پر کیا فرض ہے کہ میں سامنے والے کی ہر صورت میں معاشرے کے افراد کی عزت کروں، کسی کو طعنہ نہ دوں، کسی کو برا بلا نہ کہوں، کسی کو ایسا مذاق تک نہ کروں جس سے ان کی عزت مجروح ہو جائے، جس سے ان کی وقار میں کمی واقع ہو جائے۔ تو اس طرح کر کے یہ ضروری ہے، یا یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب کہ میرے اندر جذبہ اظہار موجود ہے۔ اگر جذبہ اظہار نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ معاشرے کے اندر پھر ایک تنہا رہ جاؤں گا۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر اب صرف عزت ہی نہیں کرنا، خواتین کا ایک الگ مقام ہے۔ وہ کوئی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بزرگ خاتون ہے، تو یہ مردوں پر خاص طور پر ان کے اوپر اتنا فرض ہے کہ جس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو عزت ہے، جو پاسداری کی ہے، وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عزت کی ہے، عورت کی پاسداری کی ہے۔ تو آپ کی اسی سنت پر اگر ہم عمل کریں تب بھی ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم خواتین کو وہ مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ خواتین کیا کر رہی ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، نہیں۔ اگر ان کے کردار کو ہم اچھالیں گے، ہم ان کو، خواتین کو، بعض ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت سی نیگیٹو چیز پائی جاتی ہے کہ خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی تو بڑی سختی سے ممانعت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، عقل دی ہے، اس سے سمجھائیں۔ سمجھانے کے لیے آپ اپنی پوری کوشش لگائیں۔ ممکن ہے اگر ایک ہماری کوئی بہن بیٹی وہ ایک ہمارے معیار کے مطابق نہیں تو نہیں، ان کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم اس کی عزت نفس کو بلند کریں گے، تو میرا یقین ہے کہ وہ ہماری کہا بھی مانیں گے، ہماری عزت کو مجروح بھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کے علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو ہم تب ہی بروئے کار لا سکتے ہیں جب ہم ان کو ایک معاشرے کے اندر ایک مقام دیں، ایک ان کو جو ان کا سٹیٹس بنتا ہے وہ دیں، تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی کرے گا، معاشرے کے اندر بہت امن پیدا ہوگا۔ ہر شخص جو ہے وہ اگر عورت کو اس کا مقام دے، تو ہر شخص پر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ ہم سب اپنی جو ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں کو، بزرگوں کو ایک مناسب جو مقام ہے جو ہے وہ دیں۔ اس کے علاوہ بے جا لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا، یعنی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو لے کر اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ جذبہ اظہار کی اس کے منافی ہے۔
اگر ہم دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں گے، اور تب ہی ہو سکتا ہے جب ہر شخص کے اندر یہ جذبہ اظہار موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر امن و استحکام پیدا کریں تو ہم اپنے اندر جذبہ اظہار کو اگر بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم تھوڑا سا حصہ اس کا اپنے اندر ضرور، اپنے دل و دماغ کے اندر ضرور اس کو شامل کر لیں۔ جب آپ مہمان بنتے ہیں، میرے سمیت دوسروں کے مہمان بنتے ہیں، ہمارے اندر یہ ایک بہت نیگیٹو پہلو ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہماری خوب خدمت کریں۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کیا ہے اس وقت، کیا نہیں ہے۔ یعنی ہم پر یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو اس تکلف میں نہ ڈالیں۔ اگرچہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسروں کو کم سے کم تکلف میں ڈالیں، کم سے کم۔ تو یہ یعنی انسان کی جو خواہشات ہے، میرا یہ ہو جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن خواہشات کو ختم کرنا یا قابو میں رکھنا یا ایک سائڈ پہ لگاتے ہوئے دوسروں کی پاسداری کرنا، یہی تو اصل جذبہ اظہار ہے۔ کہ اپنے جذبے کو روکتے ہوئے دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دینا، یہ جذبہ اظہار ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری آپ لوگوں سے پرزور گزارش ہے کہ اپنے اندر ایک جذبہ اظہار پیدا کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا سکیں، نفرت کو ختم کریں، جذبہ ہمدردی، ایثار، دوسروں کی ضرورتوں کو اولین ترجیح دینا ہی جذبہ اظہار ہے۔ تو اب ضروریات میں نے مختصراً آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر جذبہ اظہار پیدا کرتے ہوئے دوسروں کا خیال اور پاسداری یا دوسروں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ میں نے بتا دیا ہے، ہمیں اس پر یہ دوبارہ سے سن لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔